کسی کو اپنی کنفرمیشن کرنی ہے کہ میں رجسٹرڈ ہوں یا نہیں ہوں، تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے جب تک آئی ڈی کارڈ نمبر اس میں نہیں ہوگا اور ایک ایسا کوڈ اس آدمی کو پاس نہیں آئے گا جسے وہ ڈال کے کسی وقت بھی پورا سال یہ چیک کر سکے کہ وہ آیا رجسٹرڈ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو کمشنر صاحب نے اس بات کا یقین دلایا اور یہ کہا کہ آئی ڈی کارڈ نمبر اس میں انکلوڈ کیا جائے گا، تو میں اس پہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ باقی جو بریفنگ ملی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ کراچی کے سبھی لوگ جہاں جہاں ان کی ٹیمیں موجود ہیں، جا رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو اس میں رجسٹر کرائیں، کیونکہ یہ رجسٹریشن جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک بندہ آیا، آپ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ ابھی ہم اویلیبل نہیں ہیں، گھر کے فرد نہیں ہیں، بلکہ یہ پورے پاکستان میں اور سندھ میں جہاں جہاں سینسز ہو رہا ہے، لوگ ان کی ٹیمیں جا رہی ہیں، تو یہ سمجھیں آپ کے پورے ایک سال کے لیے آپ کی رجسٹریشن ہونا آئندہ کے جتنے بینیفٹس اگر گورنمنٹ سے آپ کو ملیں گے اس کا دار و مدار آپ کی رجسٹریشن پر ہے۔ کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ جو بھی چیزیں گورنمنٹ کی سطح پر، چاہے وہ وفاق سے صوبے کو ملیں، اس میں بھی آپ کے نمبرز اور ہیڈ کاؤنٹس ہوتے ہیں کہ آپ کی آبادی کے تناسب سے آپ کو اس کا شیئر ملتا ہے۔ اسی طرح سے کہیں پر بھی کل اگر گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی سندھ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ بھئی ہم مفت گھر دینے جا رہے ہیں، تو اس کا ڈیٹا بھی تو لیا جائے گا نا۔ تو اگر آپ رجسٹرڈ ہوں گے ہی نہیں تو آپ کو کوئی بھی قسم کا بینیفٹ نہیں ملے گا۔ ایسا کام جو پبلک کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس میں ریسورسز سندھ گورنمنٹ کے اور سینسس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، تو اکا دکا ایسی چیزیں ضرور رپورٹ ہوتی ہیں، لیکن اسے ہمیں ایشو نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کا کوئی چیز کا چھن جانا یا کہیں پر اسٹاف کا نہ پہنچنا یا آپ کا کسی ٹیبلٹ کا نہ چلنا، یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی بڑی ایکسرسائز کے اندر یہ نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو ظاہر ایڈریس کیا جائے گا اور وہ کر رہے ہیں۔ اتنی جلد بازی اور عجلت میں صرف ایک خانہ پوری کی حد تک اس سینسس کو نہ رکھیں، اگر کہیں جینوئن پرابلمس ہیں تو ان کو موقع دیں۔ اور اسی طرح سے جو 10 دن بڑھانے کی بات کی گئی ہے، تو ایک ایسا ٹائم ضرور بڑھانا چاہیے جس میں جہاں پر کمپلینس ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے اور جو لوگ رہ گئے ہوں ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکے۔ یہ ایک ٹائم لائن نہیں ہونی چاہیے۔ تو کمشنر صاحب نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ ان کی میٹنگ احسن اقبال صاحب سے ہے اور اس میں انہوں نے جو سارے جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں وہ میرے بھی سوال تھے، ظاہر ہے آپ بھی عوام کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں اور میرے پاس بھی یہی اطلاعات تھیں جو آپ لوگوں نے یہاں بتائی ہیں، تو انہوں نے ان سب پوائنٹس کو نوٹ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو احسن اقبال صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ اس دفعہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ ان چیزوں کو کیٹر کیا جائے کہ جو اس وقت سب کے اعتراضات تھے وہ اس وقت نہ ہو سکیں۔ دنوں کا کوئی ایشو نہیں ہے، جس طرح کوئی 10 دن کی بات ہے، میں تو چاہ رہا ہوں بھلے 1 ماہ بھی بڑھا دیا جائے، لیکن پراپر سینسز ہوں اور سب کے اعتراضات جو ہیں ان کو سمجھا بھی جائے اور ان کو دور کیا جائے، کیونکہ بڑی مشکل سے یہ سینسز ہوتے ہیں اور اس پر پورا ڈپینڈ ہوتا ہے جو بھی ریسورسز آنے والے سالوں میں کسی بھی صوبے کو ملتے ہیں۔ میں تو آپ سب سے گزارش ہوگی میڈیا کے دوستوں سے کہ آپ کا بہت اہم رول ہے، آپ اس کی اویئرنیس دیں کہ ہر کوئی اس میں حصہ لے، پورے صوبے میں، شہر ہوں، دیہات ہوں، ریگستان میں لوگ بیٹھے ہیں، کچے کے علاقے میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ سب کو دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے۔ ہم بھی پولیٹیکلی طور پر جتنے بھی ورکر ہیں ہمارے، وہ ان سب کو احکامات دیے گئے ہیں۔ میں جیسے ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کو، اسی طرح دیگر جو بھی لیڈرشپ ہے، انہوں نے بھی اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں وہ اپنا رول ادا کریں
اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں آپ کی میڈیا کی بہت ضرورت ہوگی. جو آپ نے بات کی کہ سیلاب کی وجہ سے کچھ لوگ ظاہر ہے ان کی لوکیشن چینج ہوئی ہے، تو وہ ہیں تو اسی صوبے میں نا، کہیں اور تو نہیں گئے، اسی ڈسٹرکٹ میں ہیں، یا مے بی کچھ یہاں پہ کراچی آئے ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں، تو ان کو بالکل کاؤنٹ کیا جائے گا اور ان کو لکھا جائے گا. اس میں کمشنر صاحب نے جو بریفنگ دی ہے یا ویسے بھی جو تھوڑا بہت اویئرنیس ہے کہ وہ ان کو کاؤنٹ بھی کیا جائے گا اور ان کا جو علاقہ وہ کہیں گے وہی اس میں مینشن کیا جائے گا. جی ایک تو مکمل طور پر کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. یہ ابھی بریفنگ میں گورنر صاحب نے بھی اس بات کو ریز کیا تھا اور پھر بتایا گیا ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس کو صرف ایک بلڈنگ اس میں اندر 400 فلیٹس ہیں، 200 ہیں، 100 ہیں، یا تو بڑے بڑے کمپلیکس بھی ہیں، تو ان سب کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور ایکسیس ہو ہر کسی کو، کہ وہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ ڈیش بورڈ دیے جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ ڈپٹی کمشنر اور اے سیز کے آفس کے علاوہ ان کو پبلکلی بھی ایکسیس ہو کہ کوئی بھی اگر چاہے تو وہ آ کر دیکھے، چیک کرے. اور یہ پولیٹیکل ورکرز کی، ہمارے جو سوشل ورکر ہیں جو کام کرتے ہیں سوشل ویلفیئر کا، این جی اوز ہیں، ان سب کو اس میں اپنا حصہ لینا پڑے گا اور چیک کریں اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں. آپ نے بات کی جو یو سیز کی اس پہ بالکل جو بات ہوئی تھی اس پر کام ہو رہا ہے. ایک اس کو تھوڑا بہتر طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ وہ جو یہ موجودہ الیکشن ہے اس پر اثر انداز نہ ہو، اور پھر جو آگے آنے والے ہوں گے اس میں ظاہر ہے وہ یو سیز بڑھیں گی. تو وہ گورنر صاحب نے بھی اس کے لیے 1-2 دفعہ کہا ہے اور وہ بہت جلد نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکل رہا ہے.